یہ بہت ہی خوشی و مسرت کا موقع ہے کہ الحمدللہ آج ہمارا یہ بابرکت اجلاس ہے، اور ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہم سب کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر بہت ہی بڑا احسان ہے، چاہے وہ دنیاوی علوم ہو یا دینی علوم ہو، انسان کو عزت بخشتی ہے، اسے بلندی تک پہنچاتی ہے، جسے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمایا۔ تو اس چیز پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو موت تک ایسے ہی پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الغرض محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ بہت ہی مختصر سی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ اے لوگوں، اے بندوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے دنیا میں تمہیں ایسے ہی بھیج دیا؟ بلکہ ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے ہمارا ایک مقصد ہے، بھیجنے کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھے اعمال کر کے آتے ہیں، اور ہم کو اور تم لوگوں کو پھر میرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ الغرض محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ اپنے بندوں کو قریب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو طرح طرح کے بہانے سے نوازتے ہیں۔ کبھی کیا ہے، رمضان کی شکل میں، کبھی شب برات کی شکل میں، کبھی شب قدر کی شکل میں، اور کبھی کیا ہے محرم کی شکل میں، کبھی جمعہ کی شکل میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوازنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ ماؤں کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں دی؟ اس لیے کہ ماں کی محبت مشہور و معروف ہے کہ ایک ماں کی کیا محبت ہوتی ہے۔ بچہ چاہے کتنا ہی نالائق ہو، شرارتی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن بچے کے اوپر اگر کوئی آنچ آ جائے، اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے، تو کیا ہے ماں برداشت نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے۔ تو الغرض محترم حضرات، اللہ پاک نے ہمیں ایک جو مہینہ عطا فرمایا، جو استقبال رمضان، جو رمضان آنے والا ہے، یہ مہینہ جو ہے بابرکت مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ مہینہ میں پہنچنے کے لیے، اس مہینہ میں داخل ہونے کے لیے 2 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے، 2 مہینہ پہلے سے اس کے استقبال میں لگ جاتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ 2 مہینے پہلے سے کہ اے اللہ مجھے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، مجھے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما۔ یعنی اللہ پاک نے رجب اور شعبان کے مہینے کو برکت والا مہینہ بنایا، لیکن ہم نے ایسے ہی غفلت میں ان 2 مہینوں کو گزار دیا۔ بہرحال اللہ پاک اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَلِّغْنَا رمضان، کہ اے اللہ مجھے رمضان کے مہینے میں پہنچا دے، مجھے رمضان کے مہینے میں پہنچا دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ کس قدر محترم بالشان مہینہ ہے، اس کی کیا فضیلت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے اور رمضان جو ہے وہ اللہ پاک کا مہینہ ہے، رمضان جو ہے وہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنا مہینے میں داخل ہونے کے لیے قبول فرمایا۔ چند گھنٹوں میں مغرب کے بعد جو ہے وہ رمضان کا شروع ہو جائے گا، رمضان کی تاریخ، تو الحمدللہ ہم رمضان میں داخل ہونے والے ہیں۔ تو کیا ہے، ہمیں اپنے مہینے میں اللہ پاک نے ہمیں داخل فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم جس سے جتنا محبت کرتے ہیں، جتنا قریب رکھتے ہیں، اور جسے بار بار دیکھنا پسند کرتے ہیں، اسے کیا کرتے ہیں، اپنے گھر میں بلاتے ہیں، اسے کچھ ہدیہ دیتے ہیں، کچھ تحفہ دیتے ہیں۔ کس کو دیتے ہیں یہ ہدیہ اور تحفہ؟ جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہم سے محبت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ہم سب کو بھی ایک تحفے کی شکل میں، ایک ہدیے کی شکل میں ایک بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ ہر چیز کا بدلہ ہے،
نماز کا بدلہ کیا ہے؟ عبادت کا بدلہ جنت ہے. اور اسی طریقے سے حج کا بدلہ ہے، اس کے بارے میں اجر اللہ حدیث میں موجود ہے. تمام عبادات کا اجر جو ہے حدیث پاک میں اور قرآن میں موجود ہے. لیکن جو روزے کی جو بدلہ ہے وہ اللہ پاک نے کہیں پر ذکر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ روزے کے بدلہ میں خود ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کا بدلہ میں ہی خود ہوں، میں خود اس کا بدلہ ہوں. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب بندے رمضان کا پورا مہینہ گزار لیتا ہے، جب آخری شب آتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں سے، اے فرشتوں جاؤ میرے بندوں میں تم اعلان کر دو، میرے بندے اور بندیوں میں، بچوں اور بچیوں میں تم اعلان کر دو اے فرشتے کہ میں نے تمام بندے اور بندیوں کی مغفرت عطا فرما دی، میں تمام بندے اور بندیوں کی مغفرت عطا فرما دی. اگرچہ کہ ہم سن نہیں سکتے اس لیے کہ ہمارے کان جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے جو ہم فرشتے کی آواز کو سن سکیں، ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہے جو فرشتوں کی آواز سن سکے. لیکن بہت سارے اللہ والے اور اللہ والیاں ایسے گزری ہیں جو فرشتوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں جاؤ فرشتوں اب میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں نے ان تمام کی مغفرت فرما دی. تو فرشتے پوچھتے ہیں اے اللہ پاک کیا یہ شب قدر کی رات ہے جو آپ نے تمام لوگوں کی مغفرت فرما دی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اے فرشتے ایسا نہیں ہے، بلکہ اصول تو یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مزدوری کرتا ہے، جب اس کا کام ختم ہو جائے تو اس کے مزدوری مل جانا چاہیے. تو میرا بھی اصول یہ ہے کہ میرے بندے نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، صبر کیا، اس کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا، اس کے سامنے کوئی نہیں تھا، اگر چاہتا تو وہ کھا سکتا تھا، اس کے سامنے جو ہے ٹھنڈے پانی رکھا ہوا تھا اور وہ پیاس کی حالت میں تھا، اگر وہ چاہتا تو ٹھنڈا پانی پی سکتا تھا، کوئی بولنے والا نہیں تھا، وہ کمرے میں بند تھا، کمرے میں جو فریج میں جو ہے ہر قسم کی چیزیں موجود تھی، وہاں پر شربت موجود تھی، جوس موجود تھی، فروٹ موجود تھی. لیکن میرے بندے نے ان کو کوئی بھی بولنے والا نہیں، کوئی بھی ڈانٹنے والا نہیں، کوئی بھی کچھ کہنے والا نہیں، لیکن صرف میرے بندہ نے میری وجہ سے کہ میں آج روزہ ہوں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اگرچہ کہ کوئی انسان مجھے نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ڈر کی وجہ سے اس بندے نے اپنے روزے کو نہیں توڑا، وہ چھپ کر نہیں کھایا، چوری سے نہیں کھایا، صرف میری وجہ سے، جس کی وجہ سے آج میں اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہوں. مہینہ تیاری کا مہینہ ہے، اپنے آپ کی مغفرت کرانے کا مہینہ ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، جو ممبر کی جو سیڑھیاں ہوتی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر گئے پہلے سیڑھی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کے خلاف تھے. تو صحابہ کرام کو شوق ہوتا تھا کہ جب کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی چیز کرتے ہوئے دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے مشتاق ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر سے واپس تشریف لے کر آئے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سے آج ہم نے عادت کے خلاف کچھ باتیں دیکھی، کچھ باتیں سنی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ سیڑھیوں پر تشریف لے جانے لگے، ممبر پر تشریف لے جانے لگے تو آپ نے فرمایا آمین، آپ نے فرمایا آمین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آئے تھے. یہ حدیث لمبی ہے لیکن میں اپنے بات کو مختصر کر رہا ہوں، جو اصل عنوان میں اسے بتانا چاہتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور انہوں نے دعائیں کی یا بددعا کی، آپ جو بھی کہہ لیجئے. انہوں نے کہا کہ ہلاک و برباد ہوا شخص، ہلاک و برباد ہوا شخص، خسارے میں ہے وہ شخص. کون سا خسارے میں ہے؟ ہلاک و برباد ہو جائے. کس کے بارے میں فرمایا؟ فرمایا کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا، جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنے آپ کی انہوں نے مغفرت نہیں کرا لی، وہ شخص ہلاک و برباد ہو. تو آپ سوچ سکتے ہیں پہلی بات تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بددعا ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے لیے نہیں بلکہ وہ لوگ جو اپنے آپ کی مغفرت نہیں کراتے، جو رمضان کی قدر نہیں کرتے. پہلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعا ہی کافی تھی، لیکن اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین نے اور اسے بھی سخت بددعا بنا دی. پہلے تو فرشتوں کی بددعا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اس بددعا، اس کے باوجود بھی اگر رمضان کی ہم قدر نہ کریں،
رمضان کی ہم قدر نہ کریں، اپنے آپ کی مغفرت نہ کرا لے، تو کیا ہے، کیا ہمارے اگر وہی بد دعا ہمارے حق میں ہو جائے تو ہمارے ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کرے ہم سب کی اس کی حفاظت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی میں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی قدر یہ نہیں ہے کہ رمضان آنے والا ہے کون سا تجارت کرے، کون سا کھانا پکائے۔ آج ہمارے معاشرے میں رمضان کے ہی نام دیا جاتا ہے کہ نئے کپڑے پہننے کا نام رمضان ہے، فروٹ لانے کا رمضان ہے، اگر سموسے نہ ملے تو جیسا کہ ہمارا روزہ ہی نہیں ہوتا، اگر گنجی نہ ملے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہی نہیں ہوا، ہمیں افطار ہی نہیں کیے۔ بلکہ محترم حضرات، خواتین، رمضان اس لیے نہیں آتا بلکہ رمضان تو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ جیسے کہ کسی کمپنی میں آفر دیا جاتا ہے، کسی کمپنی میں آفر دیا جاتا ہے، یا کسی کیا ہے کسی فلپ کارٹ میں یا موبائل میں آفر آتا ہے کہ اگر تم 100 روپے کی چیز خریدو گے تو تمہیں 200 روپے ملے گا، یا اس طریقے سے کوئی آفر ملے گا، تو ہم کیا کرتے ہیں، پہلے کے لیے اپنے گھر بھر لیتے ہیں، لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آفر ہے، یہ آفر 2 دن میں ختم ہونے والا ہے، 4 دن میں ختم ہونے والا ہے، 1 مہینہ میں ختم ہونے والا ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے بھی ہمیں کیا ہے، رمضان کا مہینہ یہ آفر میں دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اور بندی اگر ایک کیا ہے نماز ادا کرتا ہے، فرض ادا کرتا ہے، تو اللہ پاک جو ہے اسے 70 نمازوں کے اجر دیں گے، اسے جو ہے 70 نمازوں کے اجر دیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ یا بندیاں نفل نماز ادا کرتا ہے تو اللہ پاک جو ہے اسے فرض کے برابر ثواب دیں گے۔ مثال کے طور پر اب ہم جو ہے 1:30 بجے ظہر کی نماز ادا کریں گے، ظہر کی نماز ادا کریں گے تو ہمیں صرف 1 نماز کا ثواب ملے گا۔ کتنے نماز کا ثواب؟ صرف 1 نماز کی ثواب ملے گا۔ اگر یہی ظہر کی نماز اگر ہم کل ادا کریں تو اللہ پاک صرف 1 دن بدلنے کی وجہ سے اللہ پاک جو ہے ہمیں 70 نمازوں کی ثواب دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت کا مہینہ ہے، کتنا کیا ہے غم خاری کا مہینہ ہے، کتنا اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی اپنے بندوں پر۔ لیکن کیا ہے، بندوں کو چاہیے کہ ہم اسے لینے والے بنے۔ بس میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں معذرت چاہتے ہوئے ہمارے اساتذہ کے بیچ میں میں لب کشائی کر رہا تھا، میں جس سے جو بھی غلطی ہوئے سے معذرت چاہتے ہوئے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اسی طریقے سے ہمارے جو مہمان آئے ہیں اسے ہم اپنے اسکول دارالعلوم رشیدیہ اسکول کی جانب سے اور ہمارے محتمم صاحب کی جانب سے اور ہمارے اساتذہ اور ٹیچرز کی جانب سے ان کو خوش آمدید مرحبا اہلاً و سہلاً کہتے ہوئے ہم ان سے مرحبا کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔